زاہد سنے گا کون تیرا افکار پریشان زاہد، تیرا تو کام ہے منبر پہ چیختے رہنا۔ جناب والا بدعنوانی جسے انگریزی میں کرپشن کہا جاتا ہے، یہ کسی بھی ملک قوم کے تباہی، پسماندگی، زوال، پستی، تباہی و بربادی کا سب سے بڑا سبب ہے۔ بدعنوانی نام ہے ہیرا پیری کا، بددیانتی اور خیانت کا، جو قوموں اور ملکوں کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ یہ کسی بھی ملک قوم کے زوال کے لیے کافی ہے، جس کی وجہ سے سماجی رویوں میں بگاڑ آتی ہے، دشمنیاں جنم لیتی ہے اور فساد کی نئی نئی شکلیں پیدا ہوتی ہے۔ خالق کائنات نے اپنی کلام مقدس میں ان نافرمان قوموں کی تباہی و ہلاکت کی عبرتناک داستانیں بیان کی ہے، جن میں سے ایک حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم بھی ہے، جو کفر و شرک کے بعد بدعنوانی، خیانت اور ناانصافی میں مبتلا تھے۔ جناب والا دنیا کی مستند ترین مجموع العلوم انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کے مطابق کرپشن سے مراد کسی معاشرے میں بسنے والی افراد کی اپنی ہی ذمہ داریوں سے غفلت برتنا ہے۔ آج ہماری قوم مہنگائی اور ہوش ربا گرانی کی جس عذاب سے دوچار ہے، وہ اسی کرپشن اور خیانت کا شاخسانہ ہے۔ اس کا سب سے بڑا ذمہ دار اور قصوروار ارباب اقتدار ہے۔ عجیب نہیں کہ رہے نیک و بد میں کچھ تمیز، عجیب نہیں کہ رہے نیک و بد میں کچھ تمیز، کہ جو بدی ہے وہ سانچے میں ڈلتی جاتی ہے۔ جناب والا آج ہر طرف سے بدعنوانی جیسی لعنت کی نشاندہی کی جا رہی ہے۔ شاید ہی کوئی شعبہ یا محکمہ ایسا ہو جو کرپشن سے خالی ہو، اور اگر کوئی دردمند دل اس کی نشاندہی کرتا ہے تو اس کی آواز صدائے صحرا ثابت ہوتی ہے، اور بسا اوقات یہ نشاندہی خود اس کے لیے وبال بن جاتی ہے۔ عزت نفس کسی شخص کی محفوظ نہیں، عزت نفس کسی شخص کی محفوظ نہیں، اب تو اپنے ہی نگہبان سے ڈر لگتا ہے۔ جناب والا بدعنوانی کسی بھی ملک قوم میں فساد پھیلانے کا سب سے بڑا سبب ہے۔ اس کا سب سے بڑا ذمہ دار اور قصوروار ارباب اختیار ہے، کیونکہ ہمارے ملک کا شمار آج کرپٹ ترین اور اخلاقی طور پر زوال پذیر ممالک میں شمار کیا جاتا ہے۔ اسلامی ملک کہلانے کے باوجود کرپشن جیسی پراسرار شدت کی موجودگی میں ہماری حالت غالب کے اس مصرے کی عملی شکل دکھائی دیتا ہے۔ مسجد کے زیر سایہ خرابات چاہیے۔ معزز سامعین، دوسری طرف رشوت جو ناانصافی کے بعد بدعنوانی کا سب سے بڑا سبب ہے، یہ کسی بھی ملک قوم کے تباہی پسماندگی کا باعث بنتا ہے۔ اس کی وجہ سے نئے ڈاکٹر، انجینئر، استاد اور حاکم پیدا ہوتے ہیں۔ اس طرح ملک اور معاشرے برباد ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا 21ویں صدی کی دنیا کے ساتھ جینے کا خواب دیکھنے والوں، ذرا 21ویں صدی کا ملامت آمیز اعلان کان کھول کر سنو کہ کرپشن عصمت فروشی سے بھی خطرناک ہے، کیونکہ عصمت فروشی سے انفرادی اخلاقیات متاثر ہوتی ہے، جبکہ کرپشن سے اجتماعی اخلاقیات تباہ ہوتی ہے۔ یہ علم اور اخلاقیات نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ لبنان کے مشہور و معروف دانشور خلیل جبران نے شاید اسی لیے کہا تھا کہ جب کسی قوم میں علمی اور اخلاقی زوال نمو پذیر ہوتی ہے تو اس قوم کو کوئی تباہی و بربادی سے نہیں روک سکتا۔ بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ معزز سامعین، یہ بات روز روشن کی طرح عیان ہے کہ ترقی یافتہ ممالک مساوات پر عمل کر کے آگے نکل رہے ہیں۔ یہ اسلامی معاشرے کی ایک خاصیت ہے جسے مغرب نے اپنائی۔ آج وہ اقوام پرامن اور خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ ہم نے مساوات کو چھوڑا تو بدامنی، تباہی و بربادی میں گر گئے۔ معزز سامعین، اس شجر ممنوع کو ہم اور آپ اپنے خلوص اور ایمانداری کلاڑی سے نہیں کاٹیں گے تو آسمان سے کوئی فرشتہ اتر کر یہ سب کچھ ٹھیک نہیں کر سکتا۔